دنیا میں سب سے زیادہ ابتلا اور امتحان میں مسلمان مبتلا ہے۔ جہاں جہاں اسلامی ملک ہے مسلمان عذاب میں آئے ہوئے ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں، اور اتنی تکالیف ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، خاص طور پہ فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں کہ وہ ارض فلسطین، وہ ارض انبیاء، وہ مسجد اقصیٰ، وہ مسجد صخرہ، وہ مقام معراج محمد مصطفیٰ آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور آج یہودی اپنی بڈوں کے ساتھ اس مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور مقابلے میں ان کے پاس کیا ہے؟ یہ پتھر پھینکتے ہیں یا روڑے مارتے ہیں، نہ اسلحہ ہے نہ ہتھیار ہیں، پھولوں جیسے بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے آپ عرفات میں حج کر رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ مسجد اقصیٰ کو یہود کے پنجے سے نجات دلائے۔ اسی طرح کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے ہندو پاگل ہو گیا، یعنی روز کوئی دن نہیں گزرتا جب کشمیریوں کو بے گناہ شہید نہیں کیا جاتا، بے گناہ، کوئی جرم نہیں، کچھ نہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اب تو نعوذ باللہ بم مارے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں اور ان کے جنازے پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو کشمیر کے لیے دعا کریں، کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اسی طریقے سے مسلمان جس ملک میں ہیں، چاہے وہ ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ اور پورے عالم اسلام میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مدرسے ہیں، جتنی دین کے مراکز ہیں، جتنی دین کے ادارے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح اس بلد الامین کے لیے، اس حرم مکہ مدینہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کے دشمنوں کو خود اپنی شان قدرت کے ساتھ دور کر دے اور ختم کر دے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ آج کل پاکستان بھی یہودی اور قادیانیوں کے پنجے میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یہ ساری ان کی چال ہے کہ انہوں نے ڈالر مہنگا کر کے ہماری معیشت کو برباد کر دیا، ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ارب ہار روپے ہم پر قرضہ بڑھ گیا صرف ریٹ بدلنے سے۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب لڑائی کا زمانہ نہیں ہے، اب تو عقل کی جنگ ہے، عقل سے مار دو۔ اور جتنی دنیا کے بڑے بڑے بینک ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہیں اونچا کر دیں، جب چاہیں نیچا کر دیں، جب چاہیں سونا مہنگا کر دیں، جب چاہیں سستا کر دیں، جب چاہیں ڈائمنڈ کی مارکیٹ اوپر چلی جائے، جب چاہیں نیچے ہو جائے۔ تو آپ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ مسلمانوں کا ایک غریب ملک ہے، اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور وہاں جو دین والے ہیں، علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کا نام لینے والے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور تمام دنیا کے علماء کی اللہ حفاظت فرما۔ اور جن دینی جماعتوں میں اختلافات ہیں دعا کریں اللہ ان اختلافات کو دور کر دے، اللہ ان کے جھگڑوں کو دور کر دے۔ یہ بھی دشمن کا ایک طریقہ ہے، خود نہ لڑو، ان کو آپس میں لڑا دو، یہی ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی تبلیغی، کوئی دینی، کوئی مذہبی جماعت نہیں جس کو انہوں نے دو ٹکڑے نہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما قال اللہ۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دونوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کر دے اور ان کے اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما دے۔